آج ویو 360 میں امریکی تعلیمی اداروں میں طلبہ تحریکوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے موجودہ مظاہرے امریکہ کی اسرائیل پالیسی میں تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل کی غزہ میں جاری لڑائی کو 7 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 17 اپریل کو نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس پر فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے طلباء کے احتجاج اور اس احتجاج پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے بعد ایسے ہی مظاہرے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کے کئی دوسرے اداروں میں بھی شروع ہوئے، جن سے یہ تعلیمی ادارے مختلف انداز میں نمٹ رہے ہیں۔ کچھ یونیورسٹیز طلباء مظاہرین کو احتجاجی خیمے ہٹانے اور احتجاج ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف ایکشن لینے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، تو کچھ ان سے مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کر رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اب تک اس احتجاج میں 50 امریکی یونیورسٹیز سے 2600 سے زیادہ طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان احتجاجی مظاہروں پر یہودیوں کے خلاف منافرت پھیلانے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن امریکہ میں طلباء کے احتجاج اور سماجی تحریکوں کی ایک تاریخ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم امریکہ میں طلباء کی اسی تاریخ کا جائزہ لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا موجودہ تحریک ماضی کی تحریکوں کی طرح کسی تبدیلی کا نقطہ آغاز بن سکتی ہے۔ ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل پر تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز کیپٹل ہل پر ایک تقریب کے دوران امریکہ اور دنیا بھر میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز جذبات میں اضافے کی مذمت کی۔ ہولوکاسٹ کے متاثرین کی یاد میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران امریکی صدر نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ہونے والے احتجاج کو 3 ہفتے مکمل ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ہم آزادی اظہار رائے، بحث کرنے اور اختلاف رائے، پرامن احتجاج کرنے اور اپنی آواز پہنچانے کے بنیادی حق کا احترام اور تحفظ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی امریکہ ہے، لیکن امریکہ کے کسی کیمپس یا کسی بھی جگہ پر یہود دشمنی یا نفرت انگیز تقریر یا کسی بھی قسم کے تشدد کی دھمکیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو رکوانے کے لیے امریکی طلباء کا احتجاج اب دنیا کے کئی دوسرے ممالک میں بھی پھیل گیا ہے، جہاں طلباء اپنی یونیورسٹیز میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیز کے بعد کینیڈا، میکسیکو، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، ڈنمارک، فن لینڈ، ہالینڈ، آسٹریا اور آئرلینڈ سمیت آسٹریلیا میں یونیورسٹیز کے طلباء کی طرف سے اسرائیل کی غزہ میں جنگ کے خلاف احتجاجی کیمپس اور مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاجی طلباء غزہ میں بڑے پیمانے پر عام شہریوں کی ہلاکتوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تقریباً سبھی حکومتیں اور یونیورسٹیز پولیس کی مدد سے ان احتجاجی طلباء کو پرامن رہنے اور احتجاج کو منتشر کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور کچھ جگہوں پر طلباء کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ امریکہ میں احتجاج کرنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور امریکی انتظامیہ کو اسے روکنے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے چاہیے۔ وائس آف امریکہ کی سباشہ خان نے امریکی کیمپسز میں صورتحال جاننے کے لیے امریکی دارالحکومت کی تاریخی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے طلباء سے بات کی۔ امریکی دارالحکومت کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں کئی روز سے غزہ کے فلسطینیوں کے حق میں اور وہاں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ احتجاج میں شامل طلباء میں مریم بھی شامل ہیں۔ ہمارے مطالبات اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور ان کا تعلق کسی بھی طرح سے یہودی لوگ یا ان کی سیکیورٹی سے نہیں۔ لیکن ایرون شیمٹوف جو کیلیفورنیا سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی آئے ہوئے ہیں، ایک اور یہودی طالب علم ہے، وہ اس احتجاج کو یہود دشمنی پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ میں نے اونچی آواز میں دریا سے سمندر تک کے نعرے کو سنا کہ یہودیوں کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ دریا سے لے کر سمندر تک کا نعرہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تحریک کا نعرہ رہا ہے، جس کا مطلب دریائے اردن سے بحیرہ روم تک کے حصے پر فلسطینی ریاست کا قیام لیا جاتا ہے۔ یہود دشمنی پر مبنی رویوں اور اقدامات کے خلاف کام کرنے والی تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کے مطابق یہ نعرہ یہود دشمنی پر مبنی ہے۔ مریم اس سے متفق نہیں۔ میرے خیال سے یہ فقط اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ ہم فلسطین، پورے کے پورے فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں، اور دیکھیے یہاں کوئی بھی اسرائیل کی ریاست کو یہودی لوگوں سے نہیں جوڑ رہا۔ یہاں ایسے بھی طلبہ ہیں جو اس احتجاج اور اس کے جوابی احتجاج کا حصہ نہیں، لیکن وہ احتجاج کے بارے میں رائے ضرور رکھتے ہیں۔
It's like we're in a war zone. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کالج کیمپس کے بجائے کسی جنگی علاقے میں ہیں اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے احتجاج کے منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ پرامن ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی اسرائیل کے ساتھ تعلق رکھنے والی کمپنیز سے اپنے کاروباری تعلق کو ختم کرے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل سمیت بہت سے حلقوں کی یہ رائے کہ طلبہ کو احتجاج میں تعلیمی اداروں سے باہر کے عناصر کی مدد حاصل ہے۔ اس بارے میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے احتجاج کے منتظمین کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس لوگ گھر کا پکا کھانا لاتے ہیں، ہمارے پاس خود مختار طبی لائسنس یافتہ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو رضاکارانہ طور پر اپنا وقت اور ادویات دیتے ہیں، اور جہاں تک قانونی مدد کا تعلق ہے ہمارے پاس آ کر قانونی مبصرین رضاکارانہ طور پر اپنا وقت دیتے ہیں، اور ہم نیشنل لائرز گلڈ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہاں سب محفوظ ہے جس حد تک ممکن ہو سکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں اب تک 54 کیمپسز سے 2500 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی انتظامیہ نے جب واشنگٹن ڈی سی پولیس سے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے مدد مانگی تو دارالحکومت کی میئر کا کہنا تھا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں کیونکہ مظاہرین پرامن ہیں، جس کے بعد امریکی ایوان نمائندگان نے اس ہفتے شہر کی میئر کو سماعت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ لیکن مریم کہتی ہیں کہ اصل کہانی وہ اور دوسرے مظاہرین نہیں بلکہ وہ کچھ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ 35,000 سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اصل کہانی وہ گھر ہیں جو تباہ کیے جا رہے ہیں، وہ بچے ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور وہ ہسپتال ہیں جو اب کام نہیں کر رہے۔ یونیورسٹی کیمپسز پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے اور ان کے بارے میں یونیورسٹیوں کی انتظامیہ کے رد عمل سے اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں ہی کی حمایت کرنے والے طلبہ کے والدین ناخوش ہیں، اور ان میں سے اکثر تعلیمی اداروں کو دیے جانے والے عطیات کے علاوہ طلبہ کی فیس ادا نہ کرنے کے بارے میں بھی غور کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی دارالحکومت کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں خیمہ زن ان طلباء سے واشنگٹن ڈی سی کی پولیس نے آج صبح یہ علاقہ کلیئر کروا لیا ہے اور کئی طلباء کو گرفتار بھی کیا ہے۔ جن اداروں نے احتجاجی طلباء کو احتجاج ختم نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف کسی ایکشن کی دھمکی دے رکھی ہے، وہاں اکثر طلباء مظاہرین اپنی شناخت چھپا کر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی ہی کے قریب موجود جانس ہاپکنس یونیورسٹی کی طالبہ کیسا، جو کہ ان کا اصل نام نہیں ہے، اپنی یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے احتجاج کے منتظمین میں سے ایک ہیں۔ صبا شاہ خان سے گفتگو میں انہوں نے اس احتجاج کی تیاری، اس کے لیے حمایت اور ممکنہ خطرات سے متعلق بات کی۔ جب ہم نے شروع کرے تھے یہ سب پروٹیسٹ اور یہ سب چیزیں، تو ہم کو پتا تھا کہ یہ سب رسکس ہیں ہمارے، تو اسپیشلی مجھے پتا ہے کہ سسپینشن ہے، ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایکیڈیمک سینکشنز، اور میں ہی ایک تھی جس نے پورا کوڈ آف کانڈکٹ ہمارا پڑھا تھا اور دیکھا تھا کہ لیگلی کون سے رسکس ہیں اور یہ سب چیزیں، اور ہم نے ایکچولی پھر بھی ڈیسائیڈ کرتا کہ ہم لوگ یہ پروٹیسٹ رکھیں گے، بیکاز ہم کو لگتا ہے جیسے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہماری پڑھائی اچھا ٹھیک ہے رک جائے گی، ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری پڑھائی رکے، پر ہم کو آلسو پتا ہے کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ پروٹیسٹ نہیں کریں جسٹ بیکاز ہماری پڑھائی رک جائے گی، یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے۔ آپ کے یہاں پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی سسپینشنز ہوئی ہیں؟ یونیورسٹی نے کس طرح ریئیکٹ کیا ہے؟ بیسکلی اپنے نام نہیں یوز کرتے، ہم لوگ فیک نیمز یوز کرتے ہیں، اور ہم لوگ ڈفرینٹ ایپس یوز کرتے ہیں، ہم لوگ بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے ہم کون ہیں، تو ہم نے یہ بہت جیسے ٹائٹ لیش پہ رکھا ہے، ہم لوگ بہت کیئرفل ہے اس چیز کے بارے میں، اور اس کی وجہ سے ہماری کوئی سسپینشنز نہیں ہوئی ہیں، بٹ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان لوگ نے ہم کو نیگوشیشنز میں کہا تھا کہ اگر ہم نے اس پروٹیسٹ کو نہیں روکا تو وہ ہم لوگ کو اریسٹ کروا دیں گے اور ہم لوگ کو سسپینڈ بھی کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایکیڈیمک سینکشنز کر دیں گے، ہمارے پہ کر دیں گے، تو اس لیے ہم لوگ اور زیادہ کیئرفل ہیں اپنے آئیڈینٹیٹیز کے بارے میں۔ گھر والے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو یونیورسٹی بھیجا تھا پڑھنے کے لیے اور اب آپ جو ہیں وہ ایک بہت رسکی سچویشن میں ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ آپ کو؟ اس پوائنٹ پہ جس میں پہنچی ہوں ان لوگ کو ہوتا ہے تھوڑا کہ خطرہ ہے اس میں، پر وہ مجھے روک نہیں سکتے، اس لیے ان لوگ کو خود ہوتا ہے کہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میری ایکیڈیمکس، ہم لوگ کو پتہ ہے کہ جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا، ہم لوگ بہت ریلیجیس لوگ ہیں تو ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، تو اس لیے وہ لوگ پورا اپنا سوچتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے
اور ہم لوگ وہ چیز کریں گے جو ہم کو پتہ ہے کہ صحیح ہے. گزشتہ ماہ جن امریکی تعلیمی اداروں میں غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف طلباء قیام زن ہوئے ان میں ریاست روڈ آئلینڈ کی براؤن یونیورسٹی بھی شامل ہے. دوسرے تعلیمی اداروں کے برعکس اس یونیورسٹی کی انتظامیہ نے طلباء کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے احتجاج ختم کرا دیا. ایک ہفتہ پہلے براؤن یونیورسٹی کے کیمپس پر احتجاج کرنے والے طلباء نے اس وقت اپنے خیمے ہٹانے پر اتفاق کیا جب یونیورسٹی انتظامیہ نے احتجاجی طلباء کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں ان کا بنیادی مطالبہ قبول کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کمپنیوں میں اپنی سرمایہ کاری ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گی جن کے مفادات اسرائیل سے جڑے ہیں. اس مقصد کے لیے اکتوبر میں براؤن یونیورسٹی کی کارپوریشن کے اجلاس میں ووٹنگ ہوگی. جواب میں طلباء نے یقین دہانی کرائی کہ وہ یونیورسٹی کے کوڈ آف کنڈکٹ کی مزید خلاف ورزی نہیں کریں گے اور کیمپس سے اپنے خیمے ہٹا لیں گے. براؤن یونیورسٹی کے علاوہ نارتھ ویسٹرن، رٹگرز، جانس ہاپکنز، یونیورسٹی آف مینیسوٹا اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ریور سائڈ نے بھی احتجاج کرنے والے طلباء سے مذاکرات کے ذریعے احتجاجی کیمپس ختم کروانے کے بارے میں بات کی ہے. ان کے بدلے میں طلباء کی شرائط کے مطابق کچھ اقدامات کا وعدہ بھی کیا ہے. امریکی تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کی احتجاجی تحریکیں کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کے مطالبات ضرور مختلف رہے ہیں لیکن انداز تقریباً ایک جیسا. فائزہ بخاری ہمیں امریکی کیمپسز پر ایکٹیویزم کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتا رہی ہیں. امریکہ کے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں اس وقت اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں جاری احتجاج، اس میں شامل اکثر نوجوان طلباء کے لیے ایک نیا تجربہ ہے. لیکن امریکی تعلیمی اداروں میں اہم عالمی معاملات پر رائے کے اظہار کے لیے احتجاجی تحریکیں کوئی نئی بات نہیں. نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی، جہاں 17 اپریل کو لگائے جانے والے احتجاجی کیمپس اور ان کے خلاف انتظامیہ کی کارروائی امریکہ میں جاری احتجاج کے زور پکڑنے کی وجہ بنے. اسی کولمبیا یونیورسٹی میں 5 دہائی سے زائد عرصے قبل 1968 میں ویتنام کی جنگ کے دوران بھی ایسے ہی مظاہرے کیے گئے تھے. اس وقت بھی احتجاجی طلباء نے اپنی یونیورسٹی انتظامیہ کو دفاعی صنعت یا ویتنام کی جنگ سے منسلک کسی بھی معاملے سے الگ رکھنے کا مطالبہ کیا تھا. مارک ریڈ 1960 کی دہائی میں کولمبیا یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ طالب علم تھے. طلباء کا احتجاج ایک بڑی تحریک بنانے کا بہت اہم حصہ ہے. ہمارے معاملے میں کولمبیا یونیورسٹی احتجاج کے اگلے 2 سالوں میں 1970 کے موسم بہار تک کیمپسز پر احتجاجوں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے کی جنگ مخالف تحریک میں اضافہ ہوا اور 1975 تک ہم نے امریکہ کے ویتنام سے نکلنے میں کردار ادا کیا. میرے خیال میں اب طلباء اس سے بھی بڑی تحریک کو ہوا دے رہے ہیں. غزہ میں قتل ختم کروانے اور امریکی خارجہ پالیسی کو اس طرح بدلنے کے لیے جو زیادہ منصفانہ اور مساوی ہو. امریکی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہونے والے اسٹوڈنٹ مظاہروں کے حالات مختلف تھے، لیکن کہانی تقریباً ایک جیسی. نوجوانوں نے اپنے تعلیمی اداروں میں یا دنیا میں تبدیلیوں کا مطالبہ کیا. حکام کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور گرفتاریاں بھی. یہ پہلا موقع تھا جب سیاہ فام طلبہ کی تنظیم اور جنگ مخالف تنظیم نے مشترکہ طور پر احتجاج کیا. اس نے پورے ملک کے لوگوں کی سوچ کو متاثر کیا، جنہوں نے اس کی نقل کرنا شروع کر دی. کہا جاتا ہے کہ کولمبیا یونیورسٹی کے تاریخی مظاہروں نے شخصی آزادیوں، نسلی اور صنفی مساوات کے لیے بھی ملک گیر مظاہروں کی راہ ہموار کی تھی. اس بار طلباء غزہ میں جاری جنگ کی حامی اسرائیلی کمپنیز میں یونیورسٹی فنڈز کی سرمایہ کاری ختم کرنے یعنی ڈائی ویسٹ کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. جبکہ 1970 اور اس کی دہائی میں امریکی یونیورسٹی کیمپسز پر طلباء مظاہرین اپنے تعلیمی اداروں سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ منظم نسلی تفریق میں ملوث جنوبی افریقہ کی ریاست سے کاروباری تعلقات ختم کیے جائیں. موجودہ کیمپس مظاہروں کے مرکز کولمبیا یونیورسٹی کے کچھ طلباء یہاں مظاہروں کی تاریخ کو ایک مضمون کے طور پر پڑھائے جانے لیکن عملی طور پر مظاہروں کی حوصلہ شکنی کرنے کو دوہرا معیار سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی بنیادی طور پر اپنے طلباء کو بتا رہی ہے کہ ہمیں ماضی کی تحریکوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں ان سے کوئی سبق سیکھنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی تعلیم سے کچھ قابل عمل نہیں سیکھنا چاہیے. تاہم اکثر متعلقہ تعلیمی اداروں اور شہروں کی انتظامیہ موجودہ مظاہروں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری پرسکون ماحول کے لیے نقصان دہ قرار دے رہے ہیں. امریکی کیمپس پر ہونے والے مظاہروں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ اعتراض اس سے مختلف نہیں جس کا سامنا ویتنام جنگ کے خلاف اور دوسرے مقاصد کے لیے ہونے والی طلباء کی احتجاجی تحریکوں کو بھی کرنا پڑا تھا. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں طلباء کی تحریک کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں امریکن یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر اور مذہب، تاریخ اور کلچر کے معروف اسکالر ڈاکٹر اکبر احسن احمد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بہت شکریہ آپ کا۔ طلباء کے حالیہ احتجاج کا وعلیکم السلام، حالیہ احتجاج کا اگر ہم تاریخی طور پر ہونے والے بڑے احتجاجی مظاہروں سے موازنہ کریں تو کیا ویتنام جنگ کے خاتمے یا جنوبی افریقہ کے سیاہ فاموں کے لیے ہونے والی تحریکوں سے اس کی کوئی مماثلت بنتی ہے؟ لیکن یہ جو سوال ہے ہمیں دیکھنا ہے اس کو ہسٹورک کانٹیکسٹ میں۔ امریکن کیمپسز پر یہ ایک قسم کی روایت ہے، یہ پروٹیسٹ، احتجاج، پروسیشنز یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ویتنام کا حوالہ دیا، اور ویتنام کا جو پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے، آپ کو یاد کرنا ہے کہ اس کا اتنا پریشر پڑا تھا وائٹ ہاؤس پر، گورنمنٹ پر، کہ اٹ افیکٹڈ the shape of the war۔ تو سملرلی میں بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک پروفیسر، بحیثیت ایک انسان یہ دیکھ رہا تھا کہ غازہ میں جو ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے دنیا پر۔ اور جواب آپ کو ملا یونیورسٹی سے، اسٹوڈنٹ سے، اور اس میں دو تین پہلو ہیں بہت اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا، کہ دس از ناٹ اے مسلم پروٹیسٹ اور پیلسٹینین پروٹیسٹ۔ اس میں یہودی بچے ہیں، اس میں افریقن امریکنز ہیں، اس میں عیسائی ہیں۔ ایک قسم کا یہ جذبہ ہے آف اے نیشن، اور اس کا امپیکٹ صرف امریکہ پہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا امپیکٹ گلوبل ہے۔ اور میں نے پیلسٹینینز کو سنا ہے، جو پیلسٹینینز پیلسٹائن، ویسٹ بینک اور غازہ سے کامنٹری دے رہے تھے، کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا ہمیں بھول گئی ہے، اور ان کا اشارہ تھا، میں سمجھتا ہوں، ہماری مسلم ورلڈ پر، عالم اسلام پر، کہ 2 بلین مسلمان ہیں، اتنے ممالک ہیں، اتنے تیل ہے، آمیز ہے، اور ان کی طرف سے کچھ ہمیں امداد نہیں ملی۔ تو وہ اتنے شکر مند تھے کہ امریکن اسٹوڈنٹس نے ان کو یاد کیا ہے، ان کی آئیڈینٹی، ان کی ویزیبلٹی دنیا کے سامنے لائے۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سچویشن۔ امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تاریخ میں جو چلائی گئی طلباء تحریکیں ہیں اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کی اہمیت کے بارے میں نوجوان نسل کو پڑھایا بھی جاتا ہے۔ تو اس وقت تعلیمی اداروں کی طرف سے مظاہرین پر کریک ڈاؤن کو بعض حلقے تجزیہ کار ان اداروں کا دوغلا پن بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس کریک ڈاؤن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو دیکھتا ہوں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی آپ کو بتایا، جب کیمپس پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو فوج یا پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس کا کام ہوتا ہے بدقسمتی سے فورس استعمال کرنا، زور استعمال کرنا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیمپسز پر، کولمبیا، MIT، اب تو پورے تھرو آؤٹ امریکہ، یہ اگر ریزنیبل ڈائلاگ سے، بات کرنے میں، پیار سے، یہ سب حل ہو سکتا ہے ان کا۔ لیکن جب فورس استعمال ہوتی ہے، جو ہو رہی ہے، اس کا پھر ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی موت اگر بیچ میں انوالو ہو گئی تو پھر تو بہت سیریس ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے کویسچن آف ہاؤ اٹ از بینگ ہینڈلڈ۔ اور رائٹ ناؤ یہاں ایٹماسفیئر بڑا ایک قسم کا ٹینس ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ الیکشنز ہونے والے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں، اس سال 2 مین کینڈیڈیٹس ہیں۔ یہ سب جو ہو رہا ہے دونوں کینڈیڈیٹس پہ اس کا اثر ہے، کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے الیکشنز اور پریزیڈنٹ ٹرمپ دوسرے جو کینڈیڈیٹ ہیں، ریپبلکن کینڈیڈیٹ، تو دونوں یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں ان کا پھر اثر کیا ہوگا الیکٹریٹ پر اور ان کے نتیجے پر۔ ایمبیسڈر، اس پہ مزید بات بھی ہم کریں گے، لیکن ایک جو پوائنٹ آف ویو میں اور لینا چاہ رہا تھا آپ سے، وہ اس کانٹیکس میں تھا کہ اگر طلباء اپنا آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیمپسز کے اندر احتجاج کرنا یونیورسٹیز کے قواعد کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، تو موجودہ حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ طلباء قانونی حدود کے اندر رہ کر اپنا حق استعمال کر سکیں؟ بالکل ہے، اور یہ تو ان کا حق ہے، اور یہ تاریخ ہے، خصوصاً مغربی یونیورسٹیز میں۔ مین فیچر آف مغربی یونیورسٹیز، وہ یورپ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، یا یہاں امریکہ میں، یہ فریڈم آف دا کیمپس۔ اور ایک زمانے میں تو یہ بڑے سختی سے آبزرو ہوتا تھا کہ پولیس کی ایک باؤنڈری ہوتی تھی کہ یونیورسٹی کیمپس وہ نہیں آ سکتے، جو بھی کیمپس پر ہو رہا ہے یا نہ ہو رہا ہے، یونیورسٹی پولیس اپنی ہوتی تھی، لیکن باہر والی پولیس وہ ناٹ الاؤڈ۔ اب تو وہ باؤنڈریز ٹوٹ گئی ہیں، اور پولیس فوراً پہنچ جاتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر کہ کافی سختی سے وہ پھر گرفتار کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس کا پھر بیک لیش ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بڑی
یہ بات بڑی بری لگتی ہے کیونکہ ان کو احساس ہے کہ یونیورسٹی ایجوکیشن کا مطلب ہے فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکشن ود ان دا لا، اور یہ وائلیٹ ہو رہا ہے دس ٹائم۔ تو ابھی تک اسرائیل جنگ کے خلاف طلباء کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ مغربی ممالک میں ہیں، اسلامی ممالک میں شاید بنگلہ دیش میں کچھ طلباء نکلے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بہت بڑا مظاہرہ اسلامی ممالک میں نظر نہیں آیا۔ تو آپ اسٹوڈنٹس کی کیوں فکر کر رہے ہیں مسلم ورلڈ میں؟ آپ اپنے وہاں رولرز کا سوچیں نا، بادشاہ جو ہیں اور پریزیڈنٹس ہیں اور پرائم منسٹر، انہیں کیا کیا ہے غزہ کے لیے؟ بیان دیے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس پہ آپ اب تک کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹس میں کم از کم یہ جذبہ ہے مغرب میں۔ اور پھر میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ڈونٹ سی دس ایز مسلم اسٹوڈنٹس یا یہودی اسٹوڈنٹس، سی دس ایز اسٹوڈنٹس، دس از دا یوتھ۔ یوتھ جو ہوتا ہے، یوتھ میں ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے، یوتھ میں ایک وہ ڈریم ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی دنیا بنائیں گے، نیا معاشرہ بنائیں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیلزم ہے ابھی بھی یونیورسٹی کیمپسز پر ہے۔ اور اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مینی آف دیز اسٹوڈنٹس آر جوئش اسٹوڈنٹس جو وہ چیلنجنگ یہ جو اینٹی سیمیٹزم گھوم رہا ہے اور ابھرا ہے، اس کو وہ خود چیلنج کر رہے ہیں، بیکاز وہ کہہ رہے ہیں بہت ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، اس کو ہمیں تھرو پروٹیسٹ دنیا کی نوٹس میں لانا ہے۔ تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے امریکہ اپنی اسرائیلی پالیسی جو ہے، اسرائیل کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی لائے گا؟ وہ تو آپ نے خود سن لیا، ابھی آپ نے حوالہ دیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کے کامنٹ کا آن اینٹی سیمیٹزم، اور صحیح بولا، وہ بالکل صحیح بولے کہ یہ اینٹی سیمیٹزم بڑی خطرناک چیز ہے، اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر اس کا اپنا ایک وہ امپلیکیشنز ہوتے ہیں، اس کے اپنی ایک کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ At the same time, he did not give any hint کہ America will change its policy or stop the supply of arms, because President Biden ایک دفعہ کچھ عرصے پہلے ہنٹ دی تھی کہ ریڈ لائن تھی رفح، لیکن اب جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی ٹینکس اور میسائلز اینڈ پلینز ہیو گون انٹو رفح اینڈ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، لیکن war has not stopped۔ لیکن دوسری سائڈ پہ جو آپ کا ہے یہ ایسا کویشچن ہے، نو ون کین آنسر دس، بیکاز کہاں یہ بات رکے گی، اور پھر اس سے بڑا کویشچن جو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اتنے موت کے بعد، اتنے ڈیتھس کے بعد، 30-40 ہزار بچے، عورتیں، مرد مرے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا ان کا؟ پورا علاقہ تباہ ہے بس۔ تو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں پروفیسر ان مظاہروں کا ڈیموکریٹس کے ووٹس پر کوئی فرق پڑے گا؟ آلریڈی پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی جب مسلمان جو جس علاقے میں ان کی اکثریت ہے، جیسے ڈیئر بورن، تو آلریڈی پڑھ رہا ہے، مسلمانوں نے تو مور لیس فیصلہ کیا ہے کہ دے ول اسٹے آؤٹ آف اٹ، مطلب ہے دے ول ناٹ ووٹ فار دا ڈیموکریٹس۔ تو اس کا اثر ہے، ان پر اثر ہوگا، اسپیشلی یہ مارجنل سیٹس۔ تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اٹس ناٹ اونلی آن کیمپس۔ ایٹ دا سیم ٹائم میرے لیے ایز اے پروفیسر آئی تھنک کہ یہ اسٹوڈنٹس کی جو پروٹیسٹ ہیں، they are reminding us as the university should کہ there are higher ideals that we should not forget۔ جو بھی آپ کا مذہب ہے، جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، there are higher ideals that human society has to aspire to۔ آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ایک قتل عام ہو رہا ہے، آپ چپ چاپ بیٹھے ہیں، جیسے the Muslim world seems to have done so far۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا صدارتی الیکشن جو ہے اس میں اس کا امپیکٹ ہوگا؟ آلریڈی ہو رہا ہے۔ اب کویشچن یہ ہے کہ which president, whether Trump or Biden, will be better to bring peace in the Middle East؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، and we don't know how to answer this because دونوں both have different styles۔ President Trump نے دکھایا کہ he's a man of action اور کام کر سکتے ہیں، وہ does implement things۔ Biden نے throughout has said that he's taking a more liberal position، لیکن that liberal position has not prevented۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر کس کانٹیکس میں ہمیں آنے والے دنوں میں یہ ملے گا، اس حوالے سے ہم تجزیہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ تھینک یو۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔